اردو قصہ کہانیاں میں دل میں اتر جانے والی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا تو دماغ خراب تھا جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ کہاں میں شہر کا پڑھا لکھا اور کہاں تم ان پڑھ جاہل پینڈو گوار کہیں گی۔ راشد نے ہمیشہ کی طرح سمیرہ کو جلی کٹی سناتے ہوئے اس کی روح چھلی کرنی شروع کر دی۔ 1000 بار تمہیں سمجھایا کہ میرے انتظار میں آنکھیں بچھانے کی کوشش مت کیا کرو۔ زہر لگتا ہے مجھے گھر آ کر تمہارا منحوس چہرہ دیکھنا، مگر نہیں، ان کو تو ستی ساوتری بننے کا شوق ہے۔ سمیرہ راشد کے زہر میں بجھے ہوئے جملے سن کر روز کی طرح سہمی کھڑی زارو قطار نیر بہانے لگی۔ مہارانی صاحبہ، یہ ٹسوے بہانے چھوڑیے اور جا کر کچھ کھانے مرنے کو بنا لو۔ جاؤ اور لے آؤ میرے لیے، یا یوں ہی میرے سر پر کھڑے کھڑے میری رات برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے تم نے۔ راشد کی بات سن کر سمیرہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی اور اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا پروسنے لگی۔ سمیرہ کسی گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی۔ شہر کے مضافاتی علاقے میں اس کا غریب باپ خورشید احمد اپنی بیمار بیوی اور سمیرہ کی 2 چھوٹی بہنوں کی کفالت کے لیے دن رات ہلکان ہوتا تھا۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں تھی، مگر پھر بھی قوت سے زیادہ محنت مزدوری کرنے سے خورشید احمد کے چہرے کی روشنی اور توانائیاں مان پڑتی جا رہی تھی۔ خورشید احمد ہمیشہ سے غریب نہیں تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا، مگر نصیب دشمنا ساتھ کام کرنے والے ہم نوالا و ہم پیالہ ارشد ملک نے دھوکے سے سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ جب حالات اچھے تھے اس وقت خورشید صاحب کا شہر میں ایک اچھا سا گھر تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ بیٹیوں میں ان کی جان بستی تھی۔ خورشید صاحب کی اپنی فیکٹری تھی۔ ایک دن ان کا پرانا دوست ارشد ملک ملنے آیا۔ دوست سے مل کر خورشید صاحب بہت خوش ہوئے، ان کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ حال و احوال دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ ارشد ملک مفلوک الحالی کا شکار ہے، کرائے کے گھر میں گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہی ہے۔ خورشید صاحب کو دوست کی حالت پر انتہائی دکھ ہوا اور انہوں نے حق دوستی نبھاتے ہوئے ارشد ملک کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر دی۔ دوست کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے یہ سوچتے ہوئے اسے اپنی فیکٹری میں 25% کی پارٹنرشپ دے دی۔ فوری طور پر ایک معقول رقم بھی دی۔ ارشد ملک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خورشید صاحب کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ دونوں دوستوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ فیکٹری تو پہلے ہی اچھی چل رہی تھی، اب 1 سے بھلے 2 ہو گئے تو کام کی رفتار بھی تیز ہو گئی، آمدنی بھی بڑھنے لگی۔ ارشد ملک نے خورشید صاحب کے قریب ہی گھر لے لیا۔ دونوں فیملیز نے بھی ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ارشد ملک کا ایک بیٹا تھا جس کا نام راشد تھا۔ راشد ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان تھا، شکل و صورت اور قد کاٹ میں کسی ہیرو سے کم نہیں دکھتا تھا، جبکہ خورشید صاحب کی بیٹی سمیرہ اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی نسبت جوانی کی منزلوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ ارشد صاحب کے حالات بھی اچھے ہو گئے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ ان کے دن پھر گئے تو قطعی غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے خورشید صاحب سے سمیرہ کا ہاتھ راشد کے لیے مانگ لیا۔ خورشید صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور جلد ہی سمیرہ بیاہ کر پیا گھر سے دھار گئی۔ جیب میں پیسہ آیا اور خورشید صاحب کی بیٹی بہو بن کر گھر آ گئی تو ارشد ملک کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا اور اندر ہی اندر وہ یہ سوچنے لگا کہ کاروبار خورشید صاحب کے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے کامیابی پا رہا ہے۔ جب دل میں تکبر آ جائے تو لالچ بھی طبیعت میں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ چومئی قسمت کے خورشید صاحب کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ دن بدن ان کی حالت خراب ہونے لگی، وہ فیکٹری سے غیر حاضر رہنے لگے، جبکہ ارشد ملک نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چالاکی اور عیاری سے جعلی کاغذات بنوا کر فیکٹری اپنے نام کر لی اور اپنے چہرے سے اچھائی کا پردہ نوچتے ہوئے خورشید صاحب کو دھکے دے کر فیکٹری سے نکال باہر کیا۔ بیوی کی بیماری سے پریشان الجھے ہوئے خورشید صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ارشد ملک نے فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھمکی دی، دیکھو خورشید، اگر تم نے میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی میرے گھر پر ہے، بیٹے سے کہہ کر طلاق منہ پر ماروں گا اور بے عزت کر کے آدھی رات کو نکال باہر کروں گا۔ کہانی کے سحر میں کھونے سے پہلے
हमारे चैनल उर्दू किस्सा कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कमेंट सेक्शन में हम आपकी आरा के लिए बेहद बेचैन रहेंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। शरीफुन्नफ्स खुर्शीद साहब ये धमकी सुनकर दहल गए और खामोशी से घर चले आए। अब गुजर बसर कैसे किया जाए? बीवी के इलाज मुआवजे के लिए रकम दरकार थी। पहले गाड़ी बेची, फिर घर भी औने पौने बेच डाला, मगर बीवी रूह बसेहत ना हुई। उधर सुमेरा पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटने लगे। राशिद ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसे बेनक़्त सुनानी शुरू कर दी। असल में दिल में खौफ था कि कहीं ये हक मांगने खड़ी ना हो जाए, मगर सुमेरा तो अल्लाह मियाँ की गाय थी, शरीफ बाप की शरीफ और मासूम बेटी। जमाने की चिलत्तरबाजियां और मक्कारियां नहीं आती थी। वो शौहर परस्त औरत थी। अपने शौहर का और उसके घर वालों का ख्याल रखना, उसकी खिदमत करना अपना फर्ज समझती थी। राशिद ने उसे छोड़ा इसलिए नहीं था कि अरशद मलिक ने उसे समझाया था कि देखो बेटे, अगर इसे तलाक दे दी तो ये लोग इंतकामन हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे, इसीलिए इसे डरा धमका कर रखो, एहसान करते रहो और नौकरानी बनाकर काम करवाते रहो। अगर इसका डर खौफ खत्म हो गया तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। राशिद को बाप की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, इसीलिए वो कोई लम्हा ऐसा जाने नहीं देता था जिसमें सुमेरा को ज़हनी तौर पर टॉर्चर न किया जाता। शब रोज़ अरशद मलिक एंड फैमिली के अय्याशियों और सुमेरा और उसके घर वालों के लिए क़यामत बनकर गुजर रहे थे। सुमेरा नमाज रोज़े की बचपन से ही आदी थी। ससुराल में भी उसने अपने रब से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया। जब हालात उस पर और उसके घर वालों पर कठिन से कठिन होने लगे तो उठते बैठते अपने रब की हमद सराई करती। आज राशिद के कोसलों ने उसका दिल छलनी छल्ली कर दिया था। रात को बमुश्किल आंख लगी, मगर पता नहीं कब आंख खुल गई। वक्त देखा तो तहज्जुद के पुरनूर सातें कायनात पर करम बरसा रही थी। सुमेरा ने बिस्तर छोड़ा, वुजू किया और तहज्जुद पढ़ने लगी। अपने रब के आगे दस्ते दुआ बुलंद किए। या अल्लाह, तूने मुझे बचपन से बेहतरीन दिन दिखाए हैं। मेरे अब्बा को कामयाबी अता की है, अम्मी को सेहत कामला और आजला अता फरमा। अगर आज हम इन हालात का शिकार हैं तो यकीनन हमारी ही कोई कोताही होगी, कोई गलती होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तू उस गलती को माफ फरमा, और अगर ये तेरा इम्तिहान है तो हम किसी इम्तिहान के काबिल नहीं। मेरे रब, हम पर रहम फरमा। मेरे मौला, तेरी रजा के आगे सर तस्लीम खम है। या अल्लाह, ऐ इज्जतों के रखवाले, ऐ 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले रब, मेरे वालिदैन की गलतियों और कोताहियों को माफ फरमा। मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। बेशक रब्बा, तू वहां से भी मदद फरमाने की कुदरत रखता है जहां से किसी को गुमान भी नहीं होता। सुमेरा रोते हुए दुआ कर रही थी। आह गिरिया जारी से उसकी हिचकी बन गई। सुमेरा की आंखें ही नहीं, दिल भी रो रहा था। यही वो वक्त होता है जब खालिक दो जहां खुद अपने बंदे को पुकार रहा होता है कि कोई है मांगने वाला, है कोई फलाह पाने वाला, कोई है। और उसी लम्हे जब आहें भरते दिल से फरियाद बुलंद हो तो उस रब्बे कायनात को कैसे ना सुने, कैसे? बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है। सुबह जब अरशद मलिक और राशिद मलिक फैक्ट्री पहुंचे तो वहां इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया। टीम इंस्पेक्शन करने आई थी। खुर्शीद साहब बाकायदगी से इनकम टैक्स अदा करते थे, मगर उसकी सारी रसीदें वगैरह वो हमेशा घर पर रखते थे। अरशद मलिक ने जाली कागजात बनाकर फैक्ट्री पर कब्जा तो कर लिया था, मगर ये कागजात सिर्फ खुर्शीद साहब को ही धोखा दे सकते थे, या शायद बेटी की वजह से वो खुद जानबूझकर धोखा खा गए थे। वर्कर्स को अरशद मलिक ने यही बताया था कि उसने खुर्शीद साहब से फैक्ट्री खरीद ली है। तमाम वर्कर्स इस बात पर हैरत ज़दा भी थे। बाप बेटे ने फैक्ट्री पर कब्जा करने के बाद वर्कर्स के साथ इंतहाई बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर कयूम साहब के बेटे सारिम की मुलाकात खुर्शीद साहब से अचानक हो गई। जब उसने खुर्शीद साहब को मजदूरी करते देखा तो भौंच कर रह गया। खुर्शीद साहब ने कयूम साहब की बेटी की शादी में सारा जहेज खुद दिया था। उनका कौल था कि मेरे वर्कर्स की बेटियां बेटे
میری اپنی اولادیں ہیں۔ خورشید صاحب کو یقین کامل تھا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ سارم نے خورشید صاحب کو دیکھا تو اڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھ کر اس سے پہلے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر بمشکل کہا، خورشید انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی یہ حالت؟ خورشید صاحب نے اسے ٹالنا چاہا۔ ارے بیٹا، کچھ نہیں، بس محنت مزدوری کر رہا ہوں، اور یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ سارم بولا، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، مگر مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہوا؟ آپ تو کئی گھروں کا چولہا جلانے والے انسان ہیں، پھر آج اپنے گھر کی روٹی کے لیے خود کو ایندھن میں جھونکا ہوا ہے آپ نے۔ انکل، میں اس طرح نہیں جاؤں گا۔ آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ پلیز مجھے حقیقت بتائیں۔ سارم ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان تھا۔ ہمدردی کے 2 بول خورشید صاحب کے ضبط کے بندھن توڑ گئے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار رونے لگے۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو انہوں نے سارم کو ساری کتھا شروع سے آخر تک سنا ڈالی۔ انہوں نے یہ بھی سارم کو بتایا کہ اگر میں نے ارشد ملک کے خلاف کوئی کارروائی کی تو وہ میری بیٹی کو طلاق دلوا کر گھر بھیج دے گا۔ بیٹا سارم، تم نے ضد کی ہے تو میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ پلیز بیٹا، آپ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے میری بیٹی کا گھر تباہ ہو۔ ارے انکل، آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں کروں گا میں، آپ گھر جائیں۔ اس نے زبردستی پیسے ان کی جیب میں ڈالتے ہوئے انہیں گھر روانہ کر دیا، اور خود ساری صورتحال پر غور کرتے ہوئے ارشد ملک سے فیکٹری واپس لینے اور اسے سبق سکھانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ سارم سیدھا محکمہ انکم ٹیکس کے آفس پہنچا۔ وہاں اس کا دوست طہور صدیقی CSS کا امتحان پاس کر کے بڑے عہدے پر تعینات ہوا تھا۔ سارم نے طہور کو ساری بات بتائی۔ طہور صدیقی نے فوری طور پر ایک ٹیم تیار کی اور فیکٹری پر چھاپا مار دیا۔ انکم ٹیکس کی رسیدیں تو ارشد ملک کے پاس تھی نہیں۔ طہور صدیقی کے ہمراہ پولیس کی ٹیم بھی تھی۔ جب پولیس اور طہور صدیقی نے ارشد ملک پر دباؤ ڈالا تو اس نے سارا سچ اگل دیا، جس پر پولیس نے ارشد ملک اور اس کے بیٹے راشد کو فوری طور پر گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف جعلسازی اور دھوکے کا مقدمہ درج کر لیا۔ سارم اپنے والد قیوم صاحب اور فیکٹری کے دیگر ورکرز کے ہمراہ خورشید صاحب کے گھر پہنچا۔ خورشید صاحب ان سب کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ جب سارم نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ پریشانی سے بولے، یہ کیا کیا تم نے سارم؟ راشد میری بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ جس پر قیوم صاحب بولے، خورشید صاحب، بہتر ہے یہ رشتہ ٹوٹ ہی جائے۔ وہ لالچی لوگ ہیں، آپ سے سب کچھ ہتیا کر بھی وہ بٹیا کو خوش نہیں رکھ رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ بہتر کرے گا۔ سب لوگ خورشید صاحب کو لے کر فیکٹری آئے اور انہیں ان کی سیٹ پر بٹھایا۔ خورشید صاحب کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کچھ دن بعد سارم کے کہنے پر طہور صدیقی نے دباؤ ڈال کر راشد ملک سے سمیرہ کو طلاق دلوا دی۔ قیوم صاحب نے خورشید صاحب سے سمیرہ کا ہاتھ اپنے بیٹے سارم کے لیے مانگ لیا۔ عدت پوری ہونے کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب سارم خورشید صاحب کا بازو بن کر فیکٹری میں ان کے ساتھ اپنے والد کی طرح محنت کر رہا ہے، اور فیکٹری ایک بار پھر دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ جبکہ ارشد ملک اور اس کے بیٹے راشد کو عدالت نے قید با مشقت کی لمبی سزا سنائی ہے۔ خورشید صاحب کی اہلیہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، البتہ ان کا علاج ہو رہا ہے۔ خورشید صاحب اپنے ورکرز کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مہربان ہو گئے ہیں کہ ان کو یقین کامل ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتا۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ آپ ابھی بھی کہانی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کہانی کے کرداروں نے جو کیا وہ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کے خیال میں کچھ اور بہتر تھا؟ کامنٹ سیکشن میں آپ کی رائے بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ نگہدار۔